السلام علیکم ناظرین، راہ امن میں میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو جو ذات مادر شکم میں بچے کی صورت گری کرتی ہے وہی ذات خیال کی صورت گر بھی ہے، وہی ذات عمل کی صورت کو عطا فرماتی ہے۔ ہر شے، ہر تاثیر ایک رینج میں ہے، اور جو خیال، جو اثر دائرہ کار سے باہر ہو جائے وہ بے تاثیر اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ چہرے، کچھ خیال اور کچھ اعمال وہ صدیوں پر محیط ہوتے ہیں اور زمانوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر خواتین کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے اس کے مقصد کو خود بھی بیان فرمایا اور اس کو محبت سے تعبیر کیا گیا۔ وہ چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ شریک حیات کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنی زندگی کے روز معمولات کی صورت میں ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا ساز دروں۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں برطانیہ کے اندر خواتین کو درپیش مسائل، اور مختصر سا موازنہ ہم اس کا مشرق سے بھی کریں گے کہ مغرب اور مشرق میں رہنے والے جو خواتین ہیں، بسنے والی جو دختران ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ میں اپنے معزز مہمان جو اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری پہلی نشست پہ دائیں جانب تشریف فرما ہیں مسز منزہ خان، یہ ان کے ساتھ دوسری نشست پر جو تشریف فرما ہیں مسز آمنہ وسیم، یہ بھی خواتین کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں، جو مسائل یہاں پہ برطانیہ کے اندر یا دیگر جگہوں پر موجود ہیں اس حوالے سے ان سے ہم آج کی گفتگو کریں گے۔ اور لیٹر آن ہمیں غزالہ احمد جو ہیں وہ بھی جوائن کریں گی، جو کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، خواتین کے حوالے سے وہ بھی اویئرنیس رکھتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز منزہ خان آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو یہاں پر ایک پیدا ہونے والی جو برٹش بچی ہے یا وہاں سے بیرون ممالک سے آنے والی جو بچیاں ہیں، ان کی زندگی میں کیا آپ کو یعنی منفرد چیز دکھائی دیتی ہے؟ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو کس طرح آپ دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آئی اور اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ مغرب اور مشرق، یہاں کی بچی اور وہاں کی بچیاں، یہاں کا جو سسٹم ہے کہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ آزاد خیال اور فریڈم کے ساتھ بچے جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں، اور ان کا جو تربیت کا طریقہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق کے لحاظ سے مختلف ہے۔ مشرق کی بچیاں جب یہاں آئیں گی تو ان کے لیے سب سے پہلے تو بیریئر آ جاتا ہے لینگویج۔ لینگویج بیریئر بہت بڑی یہاں پہ ہے۔ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میریجز ہوتی ہیں اور وہاں سے بچی لائی جاتی ہے اور یہاں پہ اس کا ایڈجسٹ ہونا شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہاں کے طور طریقے، یہاں کا سسٹم کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور اس وقت سب سے بڑا کام اس کے شوہر کا ہونا چاہیے جو اس کو وہ بتائے کہ کیسے چلا جا سکتا ہے۔ لیکن ہماری کم عملی اور لا علمی کہہ لیجئے کہ ان کو وہ طریقہ کار نہیں بتایا جاتا
اور کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہیں، وہ باہر نہیں جا پا رہی ہوتی، ان کو یہاں کے سسٹمز کا پتہ نہیں ہوتا، تو پرابلم جو ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جو ان کے سربراہ ہیں وہ یہ خواہش ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ عورت باہر جائے اور کچھ سیکھے، جس کی وجہ سے پرابلمز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عورت کو کیونکہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا اور گھر میں بھی چپکلشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے ابیوزنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، جبکہ انہیں جب پتہ ہی نہیں چلے گا، انہیں بتایا ہی نہیں جائے گا، تو وہ کس طرح یہاں کی زندگی کو آپ کے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مسز آمنہ وسیم کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کے جو طور طریقے یا عمل سے واقف ہیں، وہ کیا وہاں سے جو بچیاں مشرق سے لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیا ان کو وہ ملازمہ سمجھ کر لاتے ہیں؟ کیا خدمت کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، یا کیا اس بارے میں آپ کی کیا یعنی کہ سب سے پہلے میں سب کو سلام کہنا چاہوں گی، السلام علیکم، شکریہ بہت بہت آپ کا جو آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ادھر۔ میرے خیال میں بھی یہی، میں ان کی رائے سے متفق ہوں کہ جب وہاں سے بچیاں آتی ہیں تو ان لوگوں کو یہ کوئی علم نہیں ہوتا، وہ یہ خیال اپنے ذہن میں لے کے آتی ہیں ادھر کہ بھئی ہم فری کنٹری میں جا رہے ہیں، بڑی کنٹری، ہمیں ہر آسائش ملے گی جو ہمیں یہاں نہیں میسر ہے پاکستان کے اندر، یا کہیں کسی بھی کنٹری سے وہ آ رہی ہیں، تو وہ یہی سمجھتی ہیں کہ یہاں ہم کو سب کچھ ملے گا، ہم کام بھی کر سکتے ہیں، اور کیونکہ وہاں کی بچیاں وہ لوگ آرام اور آسائش میں پلی بڑھی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں کے ہم کو ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنی پڑے گی، جاب بھی کرنا پڑے گا، گھر بھی سنبھالنا پڑے گا، تو وہ ذہنی طور پہ ریڈی نہیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں ان کو۔ میں منزہ خان آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے وضاحت کی کہ لینگویج بیریئر ہے، پھر کلچر ڈیفرنس ہے، اس کے حوالے سے کیا مثلاً جو وہاں سے رشتے جوڑے جاتے ہیں یا تعلقات استوار کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے جناب کزن کی بیٹی ہے تو ہم اس کو لے آئیں گے، اس کی زندگی سنور جائے گی، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ آزادانہ رائے کا موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی جس سے گزارنا چاہتے ہیں وہ اس کا انتخاب کریں اسی حوالے سے؟ یعنی آپ اس میں کیا سمجھتی ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرے حساب سے فورس میرجز جو ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور بین الاقوامی طور پر جو ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی کلچر آپ لے لیجئے تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہوگا، اور جیسے کہ ہمارا اسلام جو ہے ایک سلامتی کا دین ہے، تو یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی میں جبر کا کہا جائے اور نکاح کا جو ہے وہ آپ کے پاس انتخاب نہ ہو، آپ اپنے شریک ہاتھ کو جو ہے منتخب نہ کر سکیں۔ اور میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بچی ابھی 16-17 سال کی ہوئی نہیں تو انہوں نے شادی کی اس کی پلاننگ شروع کر دی کہ جی ہم پاکستان لے جائیں گے اور وہاں جا کے جی شادی کر دیں گے، ہمارا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور اس کو آپ رضامندی شامل یہ میں آپ کی بات سے تائید کروں گا، اور میں اس حوالے سے ایک افسوسناک بات بھی ہے ہمارے سامنے کہ بے شک ناظرین اسلام جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں زبر یا زبردستی یا جبر یا تشدد کو جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتا، اور یہ فورسڈ میرجز پروٹیکشن آرڈر جو ہے بریٹن کا، اس حوالے سے یہ سانحہ پیش آیا کہ گزشتہ دنوں جو ہیں وہ انڈر ایج بچی کو کچھ والدین جو ہیں مانچسٹر سے وہ لے کر جا رہے تھے پاکستان میں، اور ان کی گرفتاری بھی ہوئی، کورٹ آرڈر بھی جاری ہوئے، اور اس سے سختی سے یعنی نپٹا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو جبری شادیاں کی جاتی ہیں یا دیگر لوازمات، یعنی اسے پراپر جو ہے وہ شادی کی شیپ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بھی مسائل۔ میں آپ کی طرف آؤں گا آمنہ وسیم، آپ ماشاءاللہ آپ بھی ایک گھریلو خاتون ہیں، آپ بھی یعنی ان چیزوں سے آشنا ہوں گی، کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں
پہ جو بسنے والی جو برطانوی جو مسلم خاتون ہے، ایک جو ماں ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، یا کس طرح اس کو اپنی بچیوں کی جو ہے وہ پرورش کرنی چاہیے، کیا اس کے معاملات ہونے چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں، میری اپنے خیال میں میری یہ اوپینین ہے میرا کہ اگر ماں اپنی بچی کو بڑا کر رہی ہے، چاہے وہ یہاں ہو یا پاکستان میں یا کہیں بھی ہو، اس کو خود ایک ماڈل بننا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، خود ایک ماڈل بننا چاہیے، ان کو خود دکھانا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ بچپن سے ہی اپنی بچی کو یا اپنے بچوں کو اپنے راہ عمل میں کریں گے، خود کر کے دکھائیں گے، فار انسٹنٹ اگر نماز پڑھ کے دکھائیں گے تو وہ آپ کی راہ پہ چلیں گے۔ ان کو بچپن سے سکھانا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح چلیں، آپ یا تو نماز پڑھیں یا ہمارے پیچھے ہمیں فالو کریں، یہ نہیں کہ زبردستی ان کو کیا جائے، تب بھی وہ آپ کے راہ عمل پہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، قدم سے قدم ملا کے چلیں گے۔ ان کو پرورش اس طرح سے دینی چاہیے کہ وہ آپ سے بزن نہ ہو یا آپ سے باہر نہ جائیں، یا وہ باہر جا کے نہ ڈھونڈیں کہ ہمیں گھر سے یہ پیار نہیں ملا تو ہم باہر جا کے ڈھونڈیں گے یہ پیار۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے سب سے بڑا جو نمونہ ہے، جو عملی زندگی کے اندر ان کی سیرت سے جو ہمیں پہلو اجاگر ہوتے ہیں، اس میں ان کی جو صاحبزادی ہیں جنہیں جنتی خواتین کی جو ہے وہ سردار کہا گیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی شادی کا معاملہ آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درخواست بھیجتے ہیں شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی ان سے بھی رائے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، یعنی ان کی تو رضامندی موجود ہے، اللہ رب العزت نے ایک ترتیب دی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی صاحبزادی سے بھی پوچھا کہ آپ اس پہ متفق ہیں، تو پھر یہ جو ہے رشتہ ہے زندگی کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ ہمارے لیے آئیڈیل کردار ہیں آج کی خواتین کے لیے۔ میں منیزہ خان آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسز آمنہ وسیم نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ایک گڈ ریلیشن بچوں کے ساتھ، اگر پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن یا فرینڈشپ کا ماحول نہیں ہوتا تو پھر بچیاں جو ہیں وہ کیا یعنی اثرات ہوتے ہیں؟ یہاں میں یہی کہوں گی نا کہ جیسے کہ یہاں کی سب سے بڑی جو مشکل اس وقت آ رہی ہے سامنے نظر، وہ یہ ہے کہ آپ میاں اور بیوی دونوں کام کر رہے ہیں، صبح سے شام تک آپ مصروف ہیں کمائی کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جب بچے اسکول سے آئے نہ پیرنٹس دونوں موجود نہیں ہیں، انہوں نے خود کھایا خود پیا جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کی، نیور نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انٹرنیٹ پہ کس طرح جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ فورس میرجز ہو رہی ہیں، اس میں بھی یعنی کافی یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، اور جب آپ گھر آئے تو آپ خود تھکے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچوں سے ان کے پورے دن کے بارے میں پوچھیں کہ بیٹا آپ کہاں گئے تھے، آپ کا اسکول کیسا رہا، آپ نے کس سبجیکٹ میں اچھے مارکس لیے، کس میں نہیں لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں الحمدللہ کا یہاں کا سسٹم ہے کہ جی اسکولنگ جو ہے وہ آپ پہ اتنا برڈن نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ پہ بچے پہ برڈن ہے اور پیرنٹس پہ ہے کہ جی ٹیوشن پہ جاؤ وہاں پہ پڑھو۔ ادروائز یہاں کا جو سسٹم ہے اسکولوں نے اپنی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے بہت حد تک۔ پیرنٹس جب آپ سے نہیں بات کریں گے تو بچیاں جو ہیں وہ جو بھی کچھ کر رہی ہیں ان کو نہیں پتا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں، اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے، یعنی کم از کم اپنے بچوں کو دین کی جو بنیادی تعلیمات یعنی شعور جو ہے آگہی ہے ان کو ضرور دینا چاہیے۔ مسز آمنہ وسیم آپ کی طرف میں آؤں گا، اب کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی پڑھی لکھی ماں آتی ہے مشرق سے یا کوئی بھی بیرون ممالک سے، اس کا اور ایک ان پڑھ جو ہے لا علمی کا جو شکار ہے خاتون، اس کو کیا یعنی کرائسس یہاں پہ دیکھنے پڑتے ہیں، کیا مشکلات اس کا سامنے ہوتی ہیں درپیش؟ نمبر ایک یہ obviously لینگویج کا بیریئر بھی آتا ہے، اگر وہ ان پڑھ ہے وہ یہاں آ کے پھر کام نہیں کر سکتی ہے جب تک وہ سیکھے نا، وہ گھر سے بھی سیکھتی ہے، وہ پھر باہر جا کے بھی سیکھتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت کا مرد کا دونوں کا، اگر مرد جب تک اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، اس کو کانفیڈنس نہیں دلائے گا، جب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ
وہ ظاہر ہے اپنے جو یہاں پہ معاملات ہیں یا جتنی بھی اس کو پرابلمز ہیں، بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، پھر دیگر مسائل ہیں، کسی بھی شعبے کے اندر وہ جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر سکتی۔ منزہ خان، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے بڑا ایک خاص نقطہ دیا کہ ہم لوگ یہاں پہ پاؤنڈ کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن بچوں کو جو ہے وہ ان کے مستقبل کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ یعنی اکثر والدین کو نافرمانی کی جو ہے بچوں سے یہ شکایت رہتی ہے، تو اس کے کیا دیگر کیا اسباب آپ سمجھتی ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہتے؟ اس میں پھر ماں کا کردار جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، سب سے بڑی دو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ سنگل مومز، جی ٹھیک ہے نا، ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس کے بعد جی ماں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ الگ رہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، فادر الگ ہیں۔ جب آپ کا ایک مسکن ہی نہیں ہے پورا، ٹھیک ہے نا، دو گاڑی کے دو پہیے ہیں جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ایک گاڑی کا پہیہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اب ایک عورت پہ ساری ذمہ داری ہے، تو اس میں وہ پھر باپ اور ماں دونوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، بالکل، جس میں کہ بچوں کی پرورش کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بچیاں وہاں سے آتی ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہیں، اچھا اب شوہر کا کیا کام ہے کہ وہ اس عورت کو باہر نکالے، اسے پڑھائے، دیکھیں، لیکن ان کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ان کی یہ فیلنگز ہیں یہاں کہ اگر ہم عورت کو باہر نکالیں گے تو وہ کچھ جان جائے گی، اور کچھ جان جائے گی تو وہ تیز ہو جائے گی، لیکن ان کی پازیٹیو سوچ یہ ہونی چاہیے، اگر ہم اپنی بیوی کو باہر نکالیں گے اور اس کو پڑھائیں گے یا اس کو دکھائیں گے تو ہمیں فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ چلے گی، اور دوسرا میری بچیوں اور بچے جو میری نسل ہے اس کی تربیت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، وہ یہ سب نہیں سوچتے ہیں۔ یعنی انٹیگریشن جو ہے اس کو جو ہے بنیادی جو ہے وہ مرد کا بھی بڑا بنیادی کردار ہے، کلیدی کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نیگیٹو کئی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جو مرد، تو وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے سیکیورٹی میں رکھتے ہیں کہ یہ باہر جائے گی، یہ اس معاشرے کے جو میں اور آگے بڑھے گی، جو یہاں کی برائیاں ہیں وہ شاید جلدی کیچ کر لے گی۔ تو میں منیزہ خان یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایسی صورتحال کے اندر کہ جب جو خاوند ہے وہ آپ کو پراپر سپورٹ نہیں کرتا، اور ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ تشدد بھی کیا جاتا ہے خواتین پہ، اور ان کے ساتھ ناانصافی، ان کے حقوق بھی سلب کیے جاتے ہیں، تو اس پہ پھر خاتون کو کیا کردار ادا کرنے، اسے اداروں کو آگاہ نہیں کرنا چاہیے یا اس کو؟ ان کی کوشش وہی ہے کہ آپ این جی اوز ہیں جن کے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، اور یہاں پہ بڑا اچھا سسٹم ہے، ٹی وی پہ بار بار آ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ ڈومیسٹک ابیوز ہے تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے، اور دوسرا یہ نہیں کہ صرف اپنی انگلش زبان ہے بلکہ ہر زبان میں آپ بات کر سکتی ہیں۔ جی یعنی مختلف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سوشل ویلفیئر کا جو ادارہ ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے آگاہی ضرور دینی چاہیے، یعنی اپنے حقوق کے لیے ہم خود، یعنی یہاں پہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ حقوق کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو ایک خاتون کے فرائض میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی وہ ایک جو گھریلو خاتون ہے، ایک خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے کیا فرائض ہونے چاہیے اور وہ کس طرح زندگی گزارے؟ اس کو یہ ہے کہ ایک عورت کے یہی فرائض اور ہونے چاہیے اس کہ آپ اپنی شوہر کی یعنی خیال کریں، بچوں کا خیال کریں، رسپیکٹ کریں۔ وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو جب عورت آتی ہے تو یہی دیکھتی ہے کہ اس کی شوہر کی کیا خواہشات ہیں، کس طرح گھر کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت ہے، گھر کا کام کاج ہے، اور اس کے علاوہ پھر کیونکہ اس کو نالج ہوگی تو وہ بچوں کو آگے بڑھائے گی، کوشش کرنی چاہیے اس کو کہ وہ انیشیٹو خود لے کہ بھائی مجھے علم ہوگا تو پھر میں کچھ کروں گی، اور طریقے سے انڈائریکٹلی اپنے گھر والوں کو یہ میسج کنوے کرے کہ بھائی مجھے آپ اجازت دیجئے تاکہ میں اس طرح کروں گی تو سب کے لیے بہتر ہو۔ یعنی اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا اپنے جو بنیادی عقائد ہیں جو ہمارا مذہب ہے، وہ ہمیں بنیادی تعلیمات یہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی غیر علاقے میں یا دیگر دوسرے علاقوں میں ممالک کے اندر جب اپنے سفرا یا سفیر اپنے روانہ کیے تو ان کو یہ تنبیہ کی
کہ وہاں کی جو سوجھ بوجھ ہے یا وہاں کے جو سوشل معاملات ہیں، جو لینگویج ہے یا دیگر جو مسائل ہیں، ان پر ضرور گرپ حاصل کی جائے تاکہ آپ پہلے اس سے آگاہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے کاروبار زندگی وہاں پہ اپنانا ہے یا وہاں پہ رہائش پذیر ہونا ہے تو آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ لوازمات کیا ہیں، کیا طور طریقے ہیں، کس طرح یعنی اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور سب سے جو بنیادی اور کلیدی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے رول ریگولیشن، یعنی قوانین کی جو سرپرستی ہے، وہ سب سے جو معاشرہ قانون کے زیر سرپرستی ہوتا ہے، نظم و ضبط جہاں پہ ہوتا ہے، وہیں پہ اچھا اور خوبصورت عدل و انصاف والا نظام بھی جو ہے پنپتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں منزہ خان آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں جدت آ گئی ہے، یعنی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے، دیگر ذرائع ہیں، پھر موبائل فون ہے، ہر بچیوں کے پاس موجود ہیں، اس سے کیا پازیٹیو نیگیٹیو جو ہیں اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ وہی بات ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو دونوں طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، اچھائی کے ریفرنس سے بھی اور برائی سے بھی۔ تو اچھائی کا تو اس میں کوئی وہ نہیں کہ آپ پہلے کتابوں سے اور مختلف رسالوں سے لائبریری جا کے آپ معلومات لیا کرتے تھے، اب 2 منٹ میں آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور ساری انفارمیشنز آپ ودن اے منٹس آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہی موبائل کا ہے کہ گلوبل بالکل ہم سکڑ کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں ہم آ گئے ہیں کہ تعلقات آرام سے ہم 2 منٹ میں کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ان کی جو برے اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، منفی چیزیں بھی ہیں، اور وہ منفی چیزیں ایڈلٹ سے زیادہ ہماری ینگ جنریشن میں پائی جا رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ ان کے پاس اویئرنیس کی کمی ہے، کیونکہ اگر ان کو ایڈلٹس بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یا کیپ ان آئی رکھیں گے تو وہ ان چیزوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی اب بلاک سائٹس ہیں کہ آپ بلاک کر دیتے ہیں کہ بچہ وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ جی یعنی بیریئر لگایا جا سکتا ہے، یعنی ٹیکنالوجی موجود ہے اس میں۔ میں یہ جو گوگل کی آپ نے دیکھا کہ یعنی جدت نے اگر جہاں آپ کو آسانی فراہم کی ہے، وہاں پہ یہ بھی نیگیٹیوٹی ہے کہ بہت سے یعنی نیگیٹیو جو لوگ ہیں، یعنی جو ایسے ایکسٹریمسٹ ہیں یا دیگر جو ذرائع ہیں، وہ آپ کو نیگیٹیو طرف آپ کے بچوں کو یعنی اس پہ بھی تصدیق ہونی چاہیے کہ یہ بچے کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، والدہ کا خاص طور پہ، کہ وہ گھر میں کیا دیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، کس سے دوستی ہے اس کی، کس سے کنورسیشن۔ ناظرین، یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔